بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معزز بھائیوں، الحمدللہ 21 روزے آج ہم مکمل کر چکے ہیں اور آج کی یہ ہماری 20ویں تراویح ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں 13ویں پارے سے ہم جو صورتیں کل سنے ہیں ایک ایک صورت سے ایک ایک آیت پر گفتگو ہوگی۔ ایک صورت چوک رہی ہے، سورہ رات میں شروع کر رہا ہوں۔ رات سے پہلے سورہ یوسف ہے انشاءاللہ، کیونکہ سورہ یوسف پر یہ 15 منٹ ناکافی ہوں گے۔ کل کے اس درس میں ہم تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف پہ گفتگو کریں گے۔ سورہ رعد ہے، سورہ ہجر کل ایک ہی رکعت میں ہم نے پوری سورہ ہجر سنی ہے، لگ بھگ 90 کے اوپر آیتیں ہیں، ایک ہی رکعت میں سورہ ہجر مکمل ہو گئی تھی کل۔ سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورۃ النحل، اب کون سی سن رہے ہیں جی؟ جزاک اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل ہم سن رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑی مشہور معروف سورت ہے سورۃ الکہف، شاید وہ ہم کل سنیں گے شاید انشاءاللہ۔ ابھی سورہ رعد ایک 13ویں سورت ہے۔ سورہ رعد میں اللہ رب العالمین ایک بڑی اہم بات دنیا والوں کو بتایا ہے، اور انسان اس بات کا، اس نعمت کا بہت زیادہ محتاج ہے، اور ہر انسان اس نعمت کو تلاش کر رہا ہے اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے۔ کوئی اس چیز کو کتوں کو پالنے میں تلاش کر رہا ہے، کتے پال کے، کوئی یہاں وہاں جا کے تلاش کر رہا ہے، کوئی دولت میں، کوئی تجارت میں، کوئی شہرت میں، کوئی سیاست میں، وہ چیز کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ چیز ہے سکون، سکون، زندگی کا سکون۔ آج انسان بے چینی، بے قراری میں مبتلا ہے۔ تجارت میں اسے سکون نہیں، گھر بار میں سکون نہیں، کاروبار میں سکون نہیں، بچوں کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، ہر طرف وہ ٹینشنوں میں گرفتار ہے، ٹینشنوں کا شکار ہے۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی سکون انسان کو نہیں ملے گا۔ لوگ پکنک کو جاتے ہیں، بھائی ذرا ریلیف حاصل کریں گے، بھائی چلو اوٹی کو چلتے ہیں، اوٹی کو جا کے آتا ہے، کوئی کشمیر جا کے آتا ہے، سمجھ لیں، یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے یہاں سے سکون ملے گا۔ کوئی دبئی جا رہے ہیں جن کے پاس زیادہ دولت ہے، لیکن نہیں، وقتی طور پہ ملتا ہے، عارضی طور پہ، ٹیمپروری بولتے ہیں نا، ٹیمپروری انسان کو کچھ دولت دیکھنے کے بعد سکون ملتا ہے، کچھ اچھی چیزیں دیکھنے کے بعد سکون ملتا ہے، لیکن ہمیشہ کا سکون اس کو نہیں ملتا ہے۔ بے چینی، بے قراری ایک طرح سے اسے اندر کھائی جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ، ان کی مثال ایسی ہے، ایک لڑکا دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے، دودھ کے لیے رو رہا ہے، ماں آتی ہے، کچھ بزی تھی کام میں، آئی، نپل اس کے منہ میں رکھ کے چلی گئی، نپل، اور بچہ اس نپل کو چوستا رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے بچہ؟ جی خاموش ہوتا نا، خاموش ہو جاتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اس کے بعد یہ نہیں روئے گا؟ نہیں روئے گا۔ کیا اسے نپل چوستے چوستے نپل میں اسے مزہ آ رہا ہے؟ نپل سے اسے وہ مطمئن ہو رہا ہے؟ وہ نہیں، چپ، تھوڑی دیر کے لیے اسے مزہ لگے گا، تھوڑی دیر کے لیے سمجھے گا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ جب تک ماں اسے اپنے آغوش میں نہیں لیتی،
اور جب تک وہ دودھ نہیں پلاتی تب تک اس بچے کو صحیح معنوں میں سکون اور اطمینان نہیں ملتا ہے۔ نپل آپ کسی کمپنی کا لا کے اس کے منہ میں کیوں نہ رکھ دیں، نہیں ملتا۔ آج دنیا والے بھی نپل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یاد رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ نپل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور نپل ہی کو لیے سمجھے ہوئے ہیں کہ سکون ہمیں یہیں سے مل رہا ہے، لیکن نہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ سکون کہاں ہے۔ اللہ نے کیسے بتایا، دیکھو، اللہ، خبردار لوگوں سن لو، غور سے سن لو، توجہ دو اس بات کی طرف۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو بہار ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں انسان کے لیے سکون موجود ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں سکون انسان کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سکون آپ کو کہاں ملتا تھا، آپ کہتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے کہا لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کا قرار نماز میں ہے۔ اور جب کبھی آپ کی زندگی میں گھبراہٹ آتی، بے چینی آتی، بے قراری آتی، جانتے ہیں آپ کیا کرتے تھے؟ فزع الی الصلاۃ، آپ دوڑ کے آتے تھے نماز کے لیے۔ جب کبھی آپ بے چین ہو جاتے، جب کبھی آپ پہ بے قراری طاری ہوتی تھی، آپ نماز کے لیے دوڑ کے آتے اور نماز پڑھ کے آپ کے بے چین دل کو چین ملتا تھا، نماز کے بعد آپ کے بے قرار دل کو قرار ملا کرتا تھا۔ تو پتہ قرآن نے بہت بڑی حقیقت دنیا والوں کو بتا دی ہے، اور آج دیکھو اطراف و اکناف پہ ہر طرف انسان مارا گھوم رہا ہے۔ غیر مسلموں کو دیکھیے آپ، مسلمان بھی ہیں، ایسی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اکثر لوگ صبح سویرے نیندوں کی قربانی دے کے کمانے کی پیچھے لگے، کمارے رات تک وہ لوگ بھاگم بھاگ کرتے رہتے ہیں، اور رات میں آ کے پڑے تو جانوروں کی طرح سو گئے، ختم۔ پھر صبح اٹھتے ہی فوراً یہی روٹین انسان کا ہو چکا ہے، لیکن اسے قرار نہیں ہے کیا کرنا ہے، مجھے کیا حاصل کرنا ہے، صرف پیسہ ہے، صرف بینک بیلنس ہے، صرف دنیا بنانا ہے، نہیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے، حقیقی سکون اللہ تعالیٰ ذکر میں رکھا ہے۔ اور کل ہم نے بتایا تھا ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، بتائیں گے جی؟ ایک ذکر ہے زبانی، دوسرا ہے دل کا، تیسرا ہے جی اللہ کا خیال کر کے، نہیں، یہ دل کا یہ ذکر اس میں شامل ہے، عمل جوارح سے، اعضاء سے ذکر، 3 یہ ذکر ہیں۔ ذکر کی سورہ رات میں اللہ نے ذکر کے تعلق سے بتایا، سورہ رات کے بعد ہے سورہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں شکر کے تعلق سے بتایا، یہاں پہ ذکر ہے، وہاں پہ شکر ہے۔ انسان زندگی میں چاہتا ہے کہ ان کا کاوالی، میں آپ، ہر شخص، اور چاہیے ہمیں، مزید چاہیے ہمیں، بہت ہونا ہمیں، ہر انسان کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اس فطرت کو رکھ دیا ہے، یہ چیز ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اور چاہیے، ایک نسخہ تمہیں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ایک نسخہ تمہیں بتاتا ہوں، ایک طریقہ تمہیں بتاتا ہوں، اس طریقے کو اپنا لو اور تمہیں دیا جائے گا اور تمہیں نوازا جائے گا۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ شکر گزاری، زندگی میں شکر گزار بن کے رہ جاؤ۔ اور ایک آیت کو بتانے سے پہلے میں تھوڑا ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں۔ کون سی سورت بولا میں؟ یہ سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم میں کس کا ذکر ہے جی؟ نہیں، اب جو ٹاپک ہم سن رہے ہیں شکر، سورہ ابراہیم میں شکر کا ذکر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی کیا ہے جانتے ہیں؟ شکر گزاری، بہت شکر گزار تھے آپ۔ ابھی ہم نے یہ آیت سنی ہے سورہ نحل، جسٹ ابھی ہمیں دوسری رکعت میں ہم نے سنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔
سورہ نحل سے اتنا گزرے، سورہ بنی اسرائیل چل رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل سے پہلے سورہ نحل ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرا لانعمہ، آپ اللہ کی نعمتوں پہ شاکر تھے، آپ شکر گزار تھے، آپ بہت زیادہ شکر گزار تھے. آپ چھوٹی سی تھوڑی سی ناشکری بھی آپ کو پسند نہیں تھی، چھوٹی سی بھی ناشکری آپ کو پسند نہیں تھی. گھر آئے، پہلی مرتبہ آئے، پوچھا کیسا ہے بیٹا، حال چال کیا ہے گھر کا؟ کہا کہ بڑے پریشان آئے حضرت. حضرت کون ہی نہیں معلوم تھا. بڑی پریشانیاں ہیں حضرت، کھانا پینا بہت تکلیف سے ہو رہا. او اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کہاں اسماعیل کہاں پہ ہیں؟ باہر گئے. ٹھیک ہے، آنے کے بعد سلام سنانا، ذرا گھر کی چوکٹ جی بدلی کرنے کے لیے بول دینا. بہو کا گھر تھا، اسماعیل السلام کا گھر تھا. کیا کہا اس عورت نے؟ بولیے جی. اتنا ہی نہ اس نے کہا، لیکن دیکھو نبی انبیاء جو ہوتے ہیں نا بڑے شکر گزار ہوتے ہیں. کبھی ان کی زندگی میں ناشکری آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. آج ہماری عورتیں ناشکری کیوں ہیں؟ ہم لوگ صرف عورتوں کو ٹارگٹ کرتے، وہ ناشکری ہمارے اندر بھی ہے، کبھی ہم جھانکتے نہیں. ہمارے گھر کا ماحول ناشکرے کا ماحول کیوں بنا؟ گھر کا بڑا کون بھائی؟ جی ہمیش نا. ہمارے تروپتی کا ایم ایل اے کون؟ ٹھیک ہے نہیں، حضرت کے محلے کا تھا، یعنی پرانا محلہ ان کا، وہاں کا. یہاں کچھ بھی ہوا کس کا نام آتا؟ ایم ایل اے کو اتنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، گھر میں کچھ بھی مسئلہ ہونے پہلے ذمہ دار ہم ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آسانی سے بچنے کا راستہ بیوی کے اوپر ڈالتے ہیں. عورت مولسا، آپ بولنا مولسا، عورت مولسا، عورت مولسا. ارے الرجال قوامون علی النساء، قرآن بولتا عورتوں پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو حاکم بنایا کرتے. کیا بنایا؟ حاکم بنایا. عورت حاکم، ہم حاکم، الٹا ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ ناشکری کا جو ماحول ہمارے گھر میں بنا ہوا ہے، اس کے سب سے پہلے ذمہ دار یورنڈی میں ہم لوگ، آج بعد میں عورت. سمجھ رہے نا؟ تو انبیاء دیکھو چھوٹی سی بھی ناشکری پسند نہیں کرتے تھے. وہ دیکھا فوراً حکم دے کے چلے آ گئے وہاں سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت شکر گزار تھے. سورہ ابراہیم میں اللہ شکر کا حکم دے رہا ہے. سمجھ رہے؟ کیا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہا شکر گزار بنو مزید دیے جاؤ گے، ضرور دیے جاؤ گے. بلد اللہ تعالیٰ ضرور نوازے جاؤ گے. ناشکری کرو گے چھین لیے جاؤ گے. جو بھی ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا، جتنا ہے وہ بھی اللہ سب لے لے گا. بولتا اللہ تعالیٰ ناشکری اللہ کو پسند ہے. سورہ نحل میں یہ آیتیں ابھی ہم نے جسٹ سنی، اس میں سورہ نحل بھی آ گیا. دیکھیے سورہ نحل میں اللہ رب العالمین ایک قریے کا، ایک بستی کا اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ بستی والے بڑے امن میں تھے، آمین مطمئنہ، امن سکون کی زندگی. ہر چاروں طرف سے ان کی بستی کو رزق آتا تھا، رزق کی فراوانی تھی، روزی کی فراوانی، دولت کی فراوانی، بہت کچھ ان کی بستی میں تھا. ایک غلطی ان سے ہو گئی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھے بستی والے، اللہ کی ناشکری کرنے لگے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے دو سزائیں ہم نے ان کو دی. اور اس سزا کو اللہ کیسے بیان کر رہا جانتے ہیں؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، ہم نے مزہ چکایا انہیں. اللہ فرماتا ہے کس چیز کا مزہ؟ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس سے ہم نے مزہ چکایا. ان کی بستی پر بھوک آنے، بھوک قحط سالی اللہ نے نازل کر دیا، ڈر اور خوف اللہ نے نازل کر دیا. پتا چلا بھائی شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اور شکر گزاری بھی تین طرح کی ہوتی ہے، ذکر تین طرح کا، شکر بھی تین طرح کا. ایک شکر باللسان، زبان سے شکر. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں ملی ہیں
زبان سے ادا کرو، کہو، بولو اللہ کی نعمتیں جو بھی تمہارے پاس ہیں، زبان سے ان نعمتوں کا اظہار بھی کرو، اقرار بھی کرو، اعتراف بھی کرو۔ ایک دوسرا شکر ہے شکر بالقلب، دل سے ایکسپٹ کرنا، اللہ ہی دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں، ہمارے باپ دادا یہ دیے سو، ہم لوگ بولتے ہیں نہیں، اور باپ دادا کی محنت ہے بھائی، باپ دادا کی ہے، یہ دینے والا کون ہے اصل؟ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ اور تیسرا شکر ہے عمل کرنا، اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہتا ہے، ان کی اہل خاندان سے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عمل کرو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شکر ہے یہ، اور اللہ کی شکر گزاری میں عبادت ہے، بندگی ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر ہے، سورہ نحل ہے، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت جو ابھی ہم نے سنی ہے۔ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی، ایک اور شکر گزاری ہے جو ہم سب کو کرنا ہے، وہ ہے والدین کی شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں جو ہم نے ابھی سنا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب کا فیصلہ ہے، کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک قرآن میں ایک مقام پہ سورہ لقمان میں شاید اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو اللہ نے جوڑا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اپنے شکر کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ نے فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہا میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کتنی بڑی بات ہے، اور کتنا اونچا مقام ہے والدین کا۔ جن کے والدین نہیں ان سے پوچھیے والدین کی کیا قدر ہوتی ہے، کیا نعمت ہوتی ہے، تو والدین کی شکر گزاری کیجیے، والدین زندہ ہیں، انہیں غنیمت جانیے، اپنی جنت کا راستہ آسان ہے، سمجھ جائیے، جنت کو پانا والدین کی خدمت کے ذریعے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ چند مضامین تھے جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو، آپ کو، ہم سبھی کو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ روزوں کی حالت میں ہم سے جو خطائیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے قیام کو، دعاؤں کو، عبادتوں کو، اور اللہ رب العالمین صدقات کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔